علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال عز وجل في شان حبیبہ وعظمت رسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم کرم سامعین مسجد، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی احادیث پاک میں بہت ساری فضیلتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم نے سنی ہیں۔ اس مہینے میں جہاں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر اور آپ کے شہادت کا واقعہ رونما ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ حالت زمانہ جاہلیت میں کفار بھی اس مہینے کی بہت ہی زیادہ تعظیم کیا کرتے ہیں، اور کفار اس مہینے کو حرمت والے 4 مہینوں میں شمار کرتے ہوئے اس میں جنگ و جدال سے بھی اپنے آپ کو دور رکھا کرتے ہیں۔ اور مکے والوں کے لیے تو یہ مہینہ عید کی طرح تھا، کیونکہ اسی ماہ محرم الحرام میں کعبۃ اللہ کا جو غلاف تھا اس کو بدلا جاتا، اس کو چینج کیا جاتا۔ اس اعتبار سے بھی مکے والے بڑے ہی فیسٹیول کی طرح اس مہینے کو نبھایا کرتے، اس کو ادا کیا کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو دیکھا کہ وہاں پر یہودی لوگ اس مہینے کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اور فرعون سمندر میں غرق ہو کر ڈوب کر مر گیا، ہلاک ہو گیا، اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو اس شکرانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا، تو ہم اسی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سے زیادہ نسبت اور تعلق ہمیں موسیٰ علیہ السلام سے ہے، لہذا اگر تم ایک دن روزہ رکھتے ہو تو ہم 2 دن روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ اس نے اپنے نبی کو ایک ظالم و جابر بادشاہ کے ظلم سے بچا کر اس قوم کو نجات عطا فرمائی۔ تو آپ علیہ السلام نے یہود کی مخالفت میں موسیٰ علیہ السلام کے اس دن کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 9ویں اور 10ویں کا ملا کر 2 روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس لیے یہ قاعدہ بھی ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ اگر آپ چاہیں 9ویں اور 10ویں کا ملا کر رکھیں یا 10ویں اور 11ویں کا ملا کر رکھیں، 2 روزے اس مہینے میں رکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دن روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اس روزے کو بنا دے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کی بیان فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام اس مہینے کی حرمت اور اس مہینے کی عظمتوں کو اپنے الفاظ کے ذریعے اپنی امت کے لیے بطور نمونہ اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے بھی بیان کیا ہے۔ بہرحال ماہ محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے جس کی نہ صرف مسلمان بلکہ زمانہ جاہلیت میں کفار بھی تعظیم کیا کرتے ہیں، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی تو اس مہینے کو ایک الگ سے پہچان ملی نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ضمن میں۔ اب نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت آپ نے کئی دفعہ اس واقعے کو سماعت کیا ہوگا، لیکن محترم سامعین، جو پیغام ہمیں کربلا سے ملتا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور مختصر انداز میں اس واقعے کی چند جھلکیاں میں آپ حضرات کے گوشے گزار بھی کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ یہ جو کربلا ہوا، جہاں پر نواز رسول کی شہادت ہوئی، جہاں آپ کا کنبہ و گھرانہ اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرتا ہے، آخر اس کے پیچھے کی سوچ کیا تھی، آئیڈیالوجی اس کے پیچھے کی کیا تھی، وہ کیا چیز تھی جو حضرت امام حسین پوری امت مسلمہ کو دینا چاہتے تھے؟ کیا بس ہم یہ سمجھیں کربلا کا جو واقعہ ہے یہ ایک ہسٹری کا حصہ ہے، اسلام کی تاریخ کا ایک جز ہے، یا ایک ایسا واقعہ ہے جس کو بس دلچسپی کے لیے سنا جائے اور محرم کے وقت یاد کیا جائے اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے؟ آخر کربلا کے واقعے سے میسج کیا ملتا ہے، ایک سوچ اور فکر کیا ملتی ہے؟ یہ اہم چیز ہے جو ہمیں اس واقعے سے سمجھنا ہے، اس واقعے سے جاننا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عظیم الشان شخصیت جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سیدہ شبابی اہلی جنہ، کہ میرا حسن و حسین وہ ہیں جن کو اللہ نے جنت کے نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائی ہے، جن کے لیے یہ حکم ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی جانیں، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو ایک جنگ میں قربان کر دیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان شخصیت جس کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ وہ عظیم الشان نواسہ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں بٹھا کر اسے محبت کر رہے ہیں، ایک گود میں آپ کا بیٹا ہے، دوسرے گود میں آپ کا نواسہ ہے، اسی دوران فرشتہ آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میں سے یعنی آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم اور آپ کے نواسے امام حسین میں سے کسی ایک کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، یعنی چند قریب ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کا انتقال ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے، آپ چاہیں تو نواسے کو روک لیں بیٹے کو جانے دیں، یا آپ چاہیں تو نواسے کو روک لیں بیٹے کو جانے دیں، یا بیٹے کو روک لیں یا نواسے کو جانے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فرشتے سن لیں، یقیناً میرا بیٹا اگر انتقال کر جائے گا تو اس کا دکھ مجھے ہوگا، لیکن حسین انتقال کر جائے گا تو اس کا دکھ مجھے بھی ہوگا، میری بیٹی کو بھی ہوگا، اور حسین تو وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی بڑی خدمت لینے والا ہے، لہذا میں اپنے نواسے کے بدلے میں اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کرتا ہوں۔ اور چند دن گزر گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو حضرت امام حسین وہ عظیم الشان شخصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کھاندے پر بٹھا کر مدینے کے گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ایسی محبت تو کبھی ہم نے حضور آپ سے دیکھی نہیں ہے کہ آپ اتنے پیارے اور اپنے نواسوں کو اپنے کھاندے پر بٹھا کر جا رہے ہیں، واہ واہ کیا سواری یہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندے پر، تاجدار کائنات کے کھاندے پر، افضل الانبیاء کے کھاندے پر، حبیب خدا کے کھاندے پر، رسول پاک کے کھاندے پر، افضل الانبیاء کے کھاندوں پر نواسہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اے دیکھنے والے ذرا غور سے دیکھ، یہ نہ دیکھ کہ محمد رسول اللہ کی سواری ہے، ذرا یہ بھی دیکھ محمد رسول اللہ کے اوپر بیٹھنے والا بھی سوار کتنا خوبصورت ہے۔
صرف مجھے نہ دیکھ، بیٹھنے والے کو بھی دیکھ، یہ بھی کتنا ناز والا ہے، یہ بھی کتنا عظمتوں والا ہے۔ تو محترم سامعین، امام حسین وہ جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، امام حسین مسجد میں آتے ہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں، مصلی کے قریب جاتے ہیں، حضور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پر حضرت امام حسین حضور کے پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین جب ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پیٹھ کے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر رہے ہیں، سجدے کو لمبا کر رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ خیال ہوا کہ حضور کا اتنا لمبا سجدہ دیکھ کر کہیں اسی حالت میں حضور انتقال تو نہیں کر گئے۔ حضور اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب حضرت امام حسین اٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد نماز مکمل حضور فرماتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اتنا سجدہ لمبا کیا بات ہے؟ کیا وحی نازل ہوئی تھی یا آج سے ہمیں اپنے نمازوں میں سجدے کو لمبا کرنا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نہ وحی نازل ہوئی تھی، نہ سجدے کو لمبا کرنا ہے، نہ نماز کا طریقہ بدل گیا، بات صرف اتنی تھی میں سجدے میں اللہ کے پاس تھا اور میرے ساتھ میرا حسین میرے ساتھ آ گیا تھا، اور میرا دل گوارا نہ کیا کہ سجدے میں سے میں اٹھوں، حسین مجھ سے گر جائے اور میرے حسین کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ اندازہ فرمائیے محترم سامعین، جب آدمی حالت نماز میں ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں سجدے کی حالت وہ حالت ہوتی ہے جب رب کے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی حضور سجدے کی حالت میں ہیں اور سجدے کی حالت میں رب کے حضور ہیں، رب کے قریب ہیں، اور جس حالت میں حضور ہیں اسی حالت میں حسین بھی حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ عظمتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، فضیلتوں کو اگر بیان کریں، جب جمعہ میں خطبہ ہوتا ہے حکم یہ ہے کہ آپ کسی کو اشارے سے بھی اس کی غلط حرکت پہ منع نہیں کرنا ہے۔ ہماتن گوش ہو کر سکوت اختیار کر کر خطبہ سننا ہے۔ جتنی تاکید خطبہ سننے والوں کے لیے ہے، اس سے کہیں زیادہ تاکید خطبہ دینے والوں کے لیے بھی ہے۔ نہ کلام کرے، نہ کسی سے بات کرے، نہ کسی کو اشارہ کرے، نہ کوئی چیز بیٹھ کر وہاں پر پیے، نہ کوئی چیز بیٹھ کر وہاں پر سامنے والے کو دے، بلکہ جیسی حالت نماز میں ہو ویسی حالت نماز بنا کر خطبہ دینے کے لیے خطیب کو بیٹھنا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے مسجد میں آتے ہیں، ابھی لڑکپن کا زمانہ ہے، گرتے اٹھتے جب وہ آ رہے تھے صفوں کے درمیان سے جمعہ کے لیے، حضور ممبر پر کھڑے ہیں، خطبہ پیش کر رہے ہیں۔ جب اپنے نواسوں کو دیکھا کہ یہ لڑتے لکڑتے، یہ گرتے پڑتے میرے ممبر کے قریب آ رہے ہیں، دوران خطبہ حضور اپنے خطبے کو چھوڑتے ہیں، اپنے نواسے کو اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لیتے ہیں۔ کیا کیا باتیں نہ بتائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں، شاید ہی دنیا میں صبح قیامت تک نانا اور نواسے کی رشتے کی ایسی کوئی مثال بھی پیش کر سکے۔ اتنی محبت۔ آپ علیہ السلام نماز فجر کے لیے مسجد کو نکلتے ہیں، جب راستے سے نکلتے تو حضور کا معمول تھا کہ راستے میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا گھر لگتا، تو حضور جاتے جاتے اپنے بیٹی کو بھی نماز کے لیے اٹھایا کرتے۔ جب ایک دن گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ بیٹی کے گھر میں نواسے کے رونے کی آواز آنے لگی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے قریب جاتے جاتے وہ آواز جو کانوں میں مسلسل گونج رہی تھی نواسے کے رونے کی، فوراً پلٹ کر آتے ہیں، بیٹی کو آواز لگاتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹی سب خیریت سے تو ہے نا؟ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ حسین کو چپ کرا دو، کیا تمہیں نہ معلوم نہیں حسین جب روتا ہے محمد رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جن کے لیے اتنی فضیلتیں بیان کی، آخر کیا وجہ تھی؟ ان کے پاس اتنا سب کچھ تھا، کربلا جانا کیوں ضروری تھا؟ تو محترم سامعین، یہاں پر فرمایا گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی حکومت کے لالچ میں، کوئی پاور کے لالچ میں، کوئی سلطنت کے لالچ میں،
کوئی مال و دولت کے لالچ میں نہیں، بلکہ اسلام کے خلاف، اسلام کی جڑوں کو جو کمزور کرنے کی ناپاک سازشیں ہو رہی تھیں، اس کو روکنے کے لیے امام حسین کربلا جاتے ہیں۔ اور کربلا میں جو بات ہوئی ہے وہ دو سوچ کے درمیان ہوئی ہے، جو جنگ ہوئی ہے دو فکر کے درمیان ہوئی ہے، جو لڑائی ہوئی ہے دو آئیڈیالوجی کے درمیان میں ہوئی ہے۔ وہ آئیڈیالوجی، وہ سوچ، وہ فکر کیا تھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یزید ایک طرف تھا، امام حسین ایک طرف تھے۔ یزید کی سوچ کے خلاف امام حسین کی سوچ ہے، اور وہ سوچ کیا ہے امام حسین کی، وہ فکر میں لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یزید کی سوچ کیا تھی، یزید کی فکر کیا تھی؟ یزید یہ کہتا تھا، میرے پاس پاور ہے، اگرچہ کہ میں غلط ہوں، شرابی ہوں، کبابی ہوں، اگرچہ کہ میں بدماش ہوں، اگرچہ کہ میں جواری ہوں، اگرچہ کہ میرے اندر لاکھوں خرابیاں کیوں نہ ہو، لیکن میرے پاس پاور ہے، تو لہٰذا میں حق پر ہوں۔ ضروری ہے میری تابعداری کی جائے، ضروری ہے میری بات کو مانا جائے، ضروری ہے میں جو کہوں اس پہ عمل کیا جائے، ضروری ہے میرے حکم نامے پر عمل کیا جائے۔ میں پاور میں ہوں، لہٰذا میں غلط بھی کیوں نہ ہوں، لیکن میں پاور میں ہوں، لہٰذا میں حق ہوں۔ تو یزید کی سوچ یہ تھی، جس کے پاس پاور ہے اسی کے پاس حق ہے۔ اس کے برخلاف امام حسین کی سوچ یہ ہے کہ پاور حق کا نام نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس حق کی دولت ہوتی ہے دنیا اس کے قدموں میں گر جاتی ہے۔ یزید کی سوچ، جس کے پاس پاور ہے حق اس کے ساتھ ہے۔ امام حسین کی سوچ، جس کے پاس حق ہے دنیا کی دولت اس کے ساتھ ہے، دنیا کی سلطنت اس کے پاس ہے۔ کسی کا معیار صحیح یا غلط ہونے کا یہ نہیں کہ اس کے پاس پاور کتنے ہیں، عہدے کتنے ہیں، حکومت کتنی ہے، بلکہ امام حسین نے فرمایا کسی کے صحیح غلط ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے۔ تو امام حسین کی سوچ یہ تھی، اگرچہ کہ میرے پاس پاور نہیں ہے، اگرچہ کہ میرے پاس حکومت نہیں ہے، اگرچہ کہ میرے پاس سلطنت نہیں ہے، اگرچہ کہ میرے پاس کوئی پروٹوکول بڑا نہیں ہے، اگرچہ کہ میرے کوئی بڑے بڑے محل نہیں ہیں، اگرچہ کہ میرے ساتھ دنیا کے تمام بڑے بڑے حکمران نہیں ہیں، میرے پاس اگر کچھ ہے تو حق کی دولت ہے۔ جس کے پاس حق و صداقت ہے دنیا بھی اسی کے ساتھ ہے۔ تو یہ دو سوچ تھی، یہ دو فکر تھی۔ اس لیے دیکھیں محترم سامعین، یزید جنگ کرنے کے لیے امام حسین کے ساتھ نہیں آیا۔ آپ کبھی غور کریں واقعہ کربلا پر، یزید سامنے نہیں آیا۔ یزید اپنے مقام پر ٹھہر کے ہی اپنے فرمانروا کو، اپنے حکمرانوں کو، اپنے ماتحتوں کو بھیج کر ہی جنگ کرایا، لیکن یزید سامنے نہیں آیا۔ وجہ کیا؟ یزید جانتا تھا کہ میں پاور میں رہ کر حق پر تو ہو سکتا ہوں، لیکن امام حسین وہ ہیں جن کے ساتھ حق جڑا ہوا ہے، اور یہی حق و صداقت کے بڑے پلمبر ہیں، یہ پیمبر ہیں، یہ علمبردار ہیں، ان کی کے ساتھ سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ جو لڑائی تھی اس میں یزید آتا نہیں، لیکن جو کچھ کرانے والا تھا یہ یزید ہی کے حکم پر ہوتا ہے، اور یہ دو سوچ کا وہاں پر جو ٹکراؤ ہوتا ہے اس کا نتیجہ دیکھیں محترم سامعین کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں ہیں، کتنے ضروری تھے امام حسین یزید کے لیے، آپ اندازہ فرمائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب ہے تو آپ یزید کو، اپنے بیٹے کو بلا کر جب وصیت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، بیٹا سن لو، تمہارے لیے ضروری ہے، اگر تم چاہتے ہو دنیا پر حکمرانی کرنا، اگر تم چاہتے ہو اپنی گرفت کو مضبوط رکھنا، اگر تم چاہتے ہو اسلامی مملکت کے بڑے بادشاہ اپنے آپ کو بنوانا، تو تمہارے لیے ضروری ہے امام حسین کو اپنے سائڈ کر لینا۔ یہ تمہارے سائڈ ہیں،
پوری دنیا تمہارے ساتھ ہیں، یہ تمہاری مخالفت میں ہے، تمہارا کبھی سکہ چل نہیں سکتا۔ اس لیے جب یزید تخت پر براجمان ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یزید یہ کرتا ہے، مدینے کے گورنر سے کہتا ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اب میں ولی عہد بن چکا ہوں، لہذا تم سب سے پہلے امام حسین کو بلاؤ اور میرے نام سے اپنے ہاتھ کے ذریعے ان سے بیعت لے لو، اور کہہ دو کہ یزید اب تمام اسلامی مملکت کا بادشاہ بن چکا ہے۔ اس وقت 4 اہم شخصیات تھیں، ایک تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تھے عبداللہ ابن عبد الرحمن بن ابو بکر، ایک تھے عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، اور چوتھے تھے حضرت امام حسین حضرت علی کے بیٹے۔ یہ 4 شہزادے اس وقت سب سے زیادہ اہم تھے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے خاموشی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حکمت عملی کا سہارا لے کر وہ بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر کے جو تیور تھے وہ تیور یزید کے خلاف تھے، لیکن ان تیور کو وہ مدینے میں نہیں مکہ میں دکھانا چاہتے تھے تاکہ مدینے کی حرمت باقی رہے، یہاں خون خرابہ نہ ہو، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر بہت ہی زیادہ دراندیش تھے۔ وہ جانتے تھے یہ 4 لوگ یزید کے لیے بڑے اہم ہیں اور اس میں امام حسین ہم تینوں میں سب سے زیادہ اہم ہے، لہذا وہ اس چیز پر رکے ہوئے تھے کہ امام حسین کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا، کیا وہ یزید کی بیعت کریں گے یا نہ کریں گے۔ لیکن جب حضرت امام حسین نے کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا کیونکہ اس کے گناہ، اس کا فسق و فجور اور اس کے غلط کرتوتیں سب کے سامنے اعلانیہ ہیں، لہذا میں اس کی بات نہیں مانوں گا، حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، چھوڑ کر مکہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور جب یزید کو پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر امام حسین بن علی اب یہ میری مخالفت میں آئے ہیں، یزید اتنا بڑا بدبخت تھا کہ اس نے جب معلوم ہوا کہ مکے میں یہ دونوں حضرات مقیم ہو چکے ہیں تو اس نے مکے پر پہلا حملہ کروایا، اور جب مکے پر حملہ ہوتا ہے عبداللہ ابن زبیر سامنے سے دفاع میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ یزید کی جو شکست ہو جاتی ہے لشکر کو، عبداللہ ابن زبیر وہاں پر فتح ہو جاتے ہیں۔ لیکن مکے پر ہونے والے پہلے حملے تک بھی امام حسین خاموش تھے، سکوت اختیار کیے ہوئے تھے، انہیں معلوم تھا میں اگر ہاتھ دے دوں گا پوری دنیا یزید کو حق مان لے گی۔ حق کا معیار امام حسین بن چکے تھے، یزید کے صحیح و غلط ہونے کا معیار امام حسین بن چکے تھے۔ پوری دنیا کی نگاہ نواز رسول پر تھی کہ ان کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا، یہ جو قدم اٹھائیں گے اس قدم کے ساتھ پوری دنیا تیار تھی یزید کے ساتھ ہونے یا یزید کی مخالفت میں۔ اب مدینے والے جو تھے سمجھ گئے تھے کہ یزید کے حق میں امام حسین نہیں ہے، لہذا مدینے کے لوگ چند حضرات کے علاوہ اکثر لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ مکے والوں نے دیکھا امام حسین یزید کے ساتھ نہیں ہے، مکے والوں نے یزید کی لشکر کو مار بھگا دیا۔ اب اس کے بعد کوفہ اس وقت کا سب سے بڑا کیپٹل ہب ہوا کرتا تھا، علمی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے ایک بڑا مقام رکھا کرتا کوفہ۔ اب کوفے والوں نے دیکھا امام حسین جس طرف ہوں گے اس طرف ہم ہوں گے۔ جب نظریہ پوچھا گیا اے امام حسین، اے نواز رسول، یزید کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ بتائیے یزید آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ امام حسین نے کہا یہ سر کٹ تو سکتا ہے، یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے، لیکن یہ ہاتھ، یہ سر یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے۔ اب اس کے بعد محترم سامعین کوفہ والوں کا بلاوا ہوتا ہے، اس کے بعد امام حسین اس بلاوے پر جس میں یہ تحریر اور یہ لائن قابل توجہ تھی حضرت امام حسین کے لیے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں نواز رسول کو کوفہ نہیں جانا تھا، کیا حضرت علی کے ساتھ ان کے بے وفائیاں مشہور نہیں تھی؟ کیا کوفہ لا یوفی
کوفہ والے تو کبھی کسی کے وفادار نہیں تھے، تاریخ بتاتی ہے۔ تو آخر کیا وجہ تھی؟ امام حسین کوفہ چلے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ لائن قابل توجہ تھی جس میں کہا گیا تھا کوفہ والوں کی طرف سے، اے امام حسین، اے نواز رسول، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ یزید کے خلاف، اس کی بربریت کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف، اس فاسق و فاجر کے خلاف، اس بدبخت کے خلاف، اس نااہل کے خلاف کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو آپ کی شخصیت ہے، لیکن ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آ نہیں رہے ہیں۔ لیکن سن لیجئے، یزید کی بربریت کا ہم میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی اس کے ظلم کا شکار ہو جائے گا اور یزید مسلط ہو جائے گا پوری دنیا پر اپنی حکمرانی کو لے کر، ہم آپ کے نانا کے سامنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کہیں گے، اے اللہ، اے رسول اللہ، سن لیجئے، یزید جب بربریت کر رہا تھا ہم نے آپ کے خون نواز رسول امام حسین کو آنے کے لیے کہا تھا، لیکن امام حسین نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ہم شکایت کریں گے آپ کی، آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ ہم اللہ کے حضور کہیں گے نواز رسول دور ہو چکا تھا، اس لیے ہم مجبور ہو چکے تھے۔ تو امام حسین کو اس لائن نے، اس جملے نے ایموشنل ان کے طرف جانے کے لیے کہا۔ پھر حتیٰ کہ مشورات ہوتے ہیں، مشاورات میں پھر یہ بات طے ہو جاتی ہے۔ پہلے امام مسلم جاتے ہیں، آپ واقعہ جانتے ہیں، 40,000 لوگ بیک وقت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتے ہیں، لیکن محترم سامعین، گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ کے مانند جب ابن زیاد گورنر بن کر آتا ہے کوفہ کا، اور جب یہ کہتا ہے کہ جو بھی امام حسین کا ساتھ دے گا وہ سمجھ لے اس نے اپنے بچوں کو یتیم کر لیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے ماں باپ سے وہ الگ ہو گیا، میں اس کے سر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دوں گا۔ 40,000 کا مجموعہ امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے حضرت امام حسین کے لیے۔ لیکن محترم سامعین، جب ابن زیاد کا یہ اعلان ہوتا ہے، 1500 افراد ہوتے ہیں جو امام مسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ جاتے ہیں۔ جب یہ اعلان مسلسل ہو رہا تھا، پہلی رکعت ہوتی ہے، چند ایک کم ہو جاتے ہیں، دوسری رکعت ہوتی ہے، چند ایک کم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ امام مسلم جب آخری سلام پھیرتے ہیں، اور یہ اعلان مسلسل جب ہو رہا تھا تو جب آپ سلام پھیر کر اپنے مصلیان کی طرف توجہ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ 40,000 میں سے 1500 تھے، اور 1500 میں سے سلام پھیرنے تک پوری مسجد ہی خالی ہو چکی ہے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں۔ حتیٰ کہ محترم سامعین، حضرت امام مسلم کی شہادت، ان کے بچوں کی شہادت، اب امام حسین یہاں جب خط پاتے ہیں امام مسلم کا 40,000 لوگ میری تائید میں ہیں، آپ کے لیے آپ چلے آئیں۔ امام حسین جب وہاں سے نکلتے ہیں، آپ اندازہ فرمائیں محترم سامعین، لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں امام حسین کا ساتھ صحابہ نے کیوں نہیں دیا؟ توجہ طلب بات ہے۔ عبداللہ ابن زبیر جلیل القدر صحابی رسول، ایسے صحابی نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر یزید غلط تھا، امام حسین صحیح تھے، تو صحیح کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں جڑے؟ تابعین کیوں نہیں جڑے؟ کیوں مکے والوں نے امام حسین سے یہ نہیں کہا ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں؟ کیوں مدینے والوں نے یہ نہیں کہا اکیلے نہ جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں؟ تو محترم سامعین، یہ تاریخ کے اولاق میں وہ ڈالے گئے ذہنی فکری غلط باتیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، جب کوئی بندہ اگر جنگ پہ جا رہا ہوگا تو کیا جاتے وقت اپنے بیمار بچے کو ساتھ لے کر جائے گا؟ جب کوئی بندہ جنگ پر جا رہا ہوگا کیا اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر جائے گا؟ کیا عورتوں کو ساتھ لے کر جائے گا؟ اپنے ساتھ بوڑھوں کو لے کر جائے گا؟ امام حسین کا مقصد و منشا واللہ باللہ تاللہ کبھی نہیں تھا کہ میں یزید کے ساتھ جنگ کروں، اس کو ہرا کر میں اسلامک سلطنت کا سب سے بڑا حاکم بنوں۔ اللہ گواہ ہے اس بات کا۔ تاریخ کو آپ انصاف کی نظر سے پڑھیں، یہ سمجھ میں آپ کو بات آئے گی۔ امام حسین نے
کبھی مکے والوں سے نہیں کہا نہ مدینے والوں سے کہا کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ امام حسین جس طریقے سے مدینے سے ہجرت کر رہے تھے مکہ کے لیے، اسی طرح مکہ سے ہجرت کر رہے تھے کوفہ کے لیے۔ اگر امام حسین اعلان کرتے میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، بتائیے کون ایسا بندہ ہوتا جو انکار کرتا آپ کے ساتھ آنے کے لیے؟ امام حسین نے قطعاً نہیں کہا میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں یا میں لڑائی کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ امام حسین سے جو درخواست کی گئی تھی آنے کی، اس درخواست پر ان پیاسوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے امام حسین اپنے کنبے کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب امام حسین کربلا کی زمین پر جاتے ہیں وہاں تک بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تو محترم سامعین، اس کو یہ کہنا کہ امام حسین اپنی ذاتی دلچسپی رکھتے تھے حکومت حاصل کرنے کے لیے، اس کو یہ بتا دینا اور اس کو گمراہ کرنا کہ یزید کا کوئی لینا دینا اس سے نہیں تھا، یزید کو کوئی اس کے بارے میں معلومات نہیں تھے، تو یہ محترم سامعین سب سے زیادہ دھوکہ ہے کسی کے ساتھ۔ ایک آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہی خطاب کنٹینیو رہے گا، اس کے آگے کی بات ہوگی۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یزید کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں، اس کو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں یہ کہتا ہوں علماء بیان فرماتے ہیں اگر یزید کو امام حسین کی شہادت کا پتہ نہیں تھا، مارنے والا تو ابن زیاد تھا اور ابن زیاد کے طرف سے زیادتیاں ہو گئی تھیں، تو تاریخ کا کوئی ایسا ورق پیش کرو جس میں یزید نے ابن زیاد کے ساتھ امام حسین کے قتل کے ضمن میں کوئی طریقے کا بدلہ لیا ہو، یا یزید نے یہ کہا ہو کہ ابن زیاد تو نے دغا بازی کی ہے، تو نے امام حسین کو شہید کیا ہے، اور نواز رسول کی شہادت میں یزید نے اگر کوئی حکم نامہ جاری کر ابن زیاد کے ساتھ کوئی کیا ہے معاملہ تو وہ ورق لا کر پیش کریں۔ بلکہ یزید تو اس پہ خوش تھا، وہ چاہتا تھا یہ ساتھ رہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ یہ تمام چیزیں محترم سامعین عدل و انصاف کی نظر سے تاریخ کو جب پڑھیں گے تو سامنے ہماری بات کھل کر آئے گی۔ بہرحال یہ دو سوچ تھی، دو آئیڈیالوجی تھی جو کہ ابن زیاد اور یزید کی تھی کہ جو پاور میں ہے وہی حق پر ہے، اور غلط کتنا بھی ہو پاور ہے تو سب کچھ سچ بات ہے۔ اور دوسری طرف امام حسین تھے، پاور حق نہیں، حکومت حق نہیں، حق وہ ہے جس پر بندہ مٹنے کے لیے تیار ہو جائے، مٹانے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کو فیضان امام حسین سے ہم تمام کے قلوب کو منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ کربلا سے ہم تمام کو سبق لینے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار سے ہماری محبتوں کو جوڑا کر رکھیں۔ وصلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔